بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام پاکستان افیز کے ساتھ میں ہوں عبید یوسف خان۔ پی ڈی ایم کا نام جب آتا ہے تو ہمارے سامنے صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے، وہ ہے اپوزیشن۔ لیکن جب اپوزیشن اگر خود ہی متحد نہ ہو تو پھر کیا بات ہوگی؟ میں بات کروں اس وقت پی ڈی ایم کی دوبارہ ریوائول ہوئی جب یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد جب سینٹ میں دوبارہ الیکشن اور وہاں پہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب جب ہوا، وہاں پہ پی ڈی ایم کو منہ کی گانی پڑی، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر ٹوٹ پھوٹ کے شکار کچھ لوگ، اور وہاں پہ پی ایم ایل این کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو، پیپلز پارٹی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک اپنی طرف جا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال پہ بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو ابھی ایک نئی ڈیولپمنٹ آ گئی کہ مائنس پی پی پی، پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم آگے موو کرے گی، اور دوسری جانب یہ بھی سوال اٹھ کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کون سا پی ایم ایل این، شہباز شریف والا یا مریم نواز والا؟ تو اسی ساری موضوعات پہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار رضوان بھٹو صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کال پہ جوائن کریں گے بلال مرزا صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں دونوں کو۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں عبید؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میں سٹارٹ کروں گا رضوان بھٹو صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے پی ڈی ایم کو آپ اس وقت موجودہ صورتحال میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سینٹ کا الیکشن بھی یوسف رضا گیلانی صاحب وہ جیت گئے، تو اس میں تو ہمیں لگ رہا تھا کہ جو سب اتحادی پارٹی ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہیں، پر کچھ افواہیں پہلے بھی آ رہی تھی کہ ہر پارٹی کا اپنے مفادات کی جنگ ہے اور وہ مل کے لڑنا چاہ رہی تھی۔ پر جب زرداری، اس میں جو ہمیں نظر آیا کہ زرداری صاحب کا کام ہو گیا، تو انہوں نے اپنے جو سوالات وہ رکھ دیے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے۔ تو مریم نواز کا کہنا تھا کہ وہ واپس نہیں آ سکتے، تو اسی پہ انہوں نے کہا جب تک وہ واپس نہیں آ سکتے تو ہم اس لانگ مارچ میں استعفوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو ساتھ ہی جب یہ بات شروع ہوئی تو مولانا صاحب بھی موجود تھے، تو انہوں نے ابھی جو حالیہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مائنس پی پی آپ نے کہا تو اس سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ دیکھیں جنگ تو ان کی اپنی مفادات کی تھی اور وہ انہوں نے لڑی، اور یہ جو عمران خان صاحب کے لیے تو وہ بالکل جو ہے راستہ صاف ہو گیا۔ اب دیکھیں پی ڈی ایم کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کیا ہے، مستقبل کیا ہے، تو پی ڈی ایم کا مستقبل یہی ہے کہ وہ اب اپنے زور پہ جو ہیں استعفے تو پہلے بھی انہوں نے نہیں دینے، یہ ایک ڈراؤ ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے۔ مولانا صاحب جو ان کے ساتھ موجود ہیں، حکومت یہ نہ سمجھے کہ یہ آگے نہیں لے کر چل سکتے، یہ جو زرداری صاحب پیچھے ہٹ گئے ہیں تو ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ یہ بھی جو مولانا صاحب ہے ایک بہت بڑی چیز ہے، وہ اپنا ایک ہلکا باب رکھتے ہیں۔ آپ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ابھی بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے بغیر پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے؟ جی بالکل۔ دیکھیں آپ نے دیکھ بھی چکے ہیں، عمران خان کے ساتھ طاہر القادری صاحب موجود تھے، تو کیا عمران خان صاحب کے اتنے لوگ موجود نہیں ہوتے تھے جتنے وہ طاہر القادری صاحب کے لوگ موجود ہوتے تھے۔ تو مولانا صاحب اگر ان کے ساتھ کھڑے رہیں، دل سے کھڑے رہیں، تو وہ مجھے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر دوسرا زرداری صاحب ہوں یا نہ ہوں، ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بلال مرزا صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ رضوان بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب ہوں یا نہ ہو، لیکن اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی جگہ پہ ڈٹے رہے تو حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ پی ڈی ایم کی سب سے پہلے اگر بات کی جائے، جیسا کہ رضوان بھٹو صاحب نے اسٹارٹ میں ہی اپنی بات کے کہا کہ مفادات کی جنگ ہے، بالکل مفادات کے لیے پی ڈی ایم بنائی گی۔ پی ڈی ایم بنانے کے مقصد پر اگر غور کیا جائے تو پی ڈی ایم جب بنی تو اس میں تمام لوگوں کے اپنے اپنے مفادات تھے۔ حکومت گرانا سب کا ایک میوچل جو سمجھ لیں کہ مفاد تھا، وہ یہ تھا کہ اس حکومت کو گرایا جائے، لیکن انڈیویجلی اگر دیکھا جائے تو سب کے اپنے اپنے ذاتی مفادات ہیں۔ نون لیگ کو اپنی کرپشن بچانی ہے، پیپلز پارٹی کے اپنے مفادات ہیں، پنجاب میں ختم ہو چکی تھی، پنجاب میں اس کو اپنے آپ کو زندہ کرنا تھا، اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے بھی کوئی نہ کوئی مفادات ساتھ میں ہیں۔ جب پارٹیوں کے اپنے مفادات ہوں، وہ ایک اتحاد بنائیں، تو ہر اتحاد کے بننے کے بعد ضروری ہوتا ہے کہ تمام تر لوگ ایک پلیٹ فارم پر ہوں۔ جب وہ لوگ ایک پلیٹ فارم پر ہی موجود نہیں ہے، اپنا جو پروفٹ ہے، اپنا جو مفاد ہے، جیسے ہی وہ ملتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے پینترے بدل لیتے ہیں، اپنی شکلیں بدل لیتے ہیں، پھر دوسرے روپ میں سامنے آتے ہیں، جیسا کہ زرداری صاحب نے کیا۔ زرداری صاحب پی ڈی ایم کا ایک اتحاد میں ایک بڑا نام ہے پیپلز پارٹی کا۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے بعد بڑی جماعت پیپلز پارٹی تھی ان کے پاس اتحاد میں، لیکن زرداری صاحب نے ہی کلیئر یہ کہہ دیا کہ جب تک نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آتے، وہ واپس آئیں، اور آنے کے بعد پھر استعفوں کی بات ہوگی۔ لیکن ان سب صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم پہلے دن سے، جیسے کہ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، ان سے ہمیں خطرہ نہیں، کیونکہ جب کوئی تھوڑی سی بات پیک پر جاتی ہے تو ان کی آپس میں دراڑیں سامنے آنے لگ جاتی ہیں، جیسے کہ ابھی بھی آئی ہیں استعفوں والے معاملے پہ۔
गो के इसमें अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि पहले फेज में जो है सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे दिए जाएंगे, उसके बाद फिर जो है दीगर इस्तीफों की बात होगी और फिर सबसे एंड में से असेंबली को इस्तेमाल किया जाएगा। ये जरदारी साहब के उस दिन के जस्टर का नतीजा है कि आज फजल रहमान साहब इस बात पर आ गए। फजल रहमान साहब को शायद वो दिन भी याद करना चाहिए जिस दिन जरदारी साहब ने इस्तीफों का कहा था और अगेंस्ट इनके मुख्तलिफ चैनल्स पर ये चीजें चलती रही कि बिलावल कहते हैं कि हम इस्तीफों को एटम बम के तौर पर यूज करेंगे और मौलाना फजल रहमान साहब इस बात का मजाक बनाते हैं कि कैसे एटम बम, इस्तीफे देने हैं तो सब देंगे इस्तीफे। लेकिन इन सब के अगेंस्ट देखा जाए तो मियां साहब तो बाहर बैठे हैं। जरदारी साहब की बात भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि मियां साहब यहाँ पर आए, जब वो बाहर बैठे हुए हैं, जब उनको अपना मफाद प्यारा है। मरियम नवाज साहबा एक जगह पर ये कहती हैं कि मेरे वालिद साहब की वतन पर जान भी कुर्बान है, फिर जरदारी साहब के सामने वो कहती हैं नहीं मेरे वालिद साहब की जान को खतरा है और उनसे वो श्योरिटी मांगती हैं कि उनकी जान की हिफाजत होगी तो मैं उनको बोलती हूँ वापस आने का। तो श्योरिटी आज जरदारी साहब से मांग रही है, उन साहब से मांग रही है जिनके बंदे को यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि सेनेट में जीते, उन्हें जितवाने वाले ये लोग खुद हैं जिन्होंने नाअहल करवाया था। आपको याद होगा जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया था तो उस वक्त नाअहल कराने में नून लीग ही सरगर्म थी। तो अगर माजी में थोड़ी सी हम नजर डालें तो माजी के अंदर हमने ये देखा है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ रही है और ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल की गए। तस्वीरें गिराने वाला मामला बेनजीर भुट्टो की वो नून लीग ने किया। इसके अलावा नून लीग जो है मुख्तलिफ मकामात पर जरदारी साहब को चैलेंज करती रही है, पेट फाड़ देंगे हम, वतन वापस लेकर आएंगे, लूटा हुआ पैसा और सारी चीजें ये नून लीग ही करती रही है। वो सारी बातें अब उन्होंने एक तरफ रख दी हैं और इस वक्त इनको अपना मफाद प्यारा है, अपनी करप्शन बचाना वो सबसे प्यारा है, जिसके चक्कर में जो है वो उन्होंने जरदारी को साथ लिया। जरदारी साहब ने इस तमाम तर पीडीएम का फायदा उठाया और फायदा उठाने के बाद उनको अपना मफाद चाहिए था, उन्होंने अपना सेनेटर मुंतखब करा लिया यूसुफ रजा गिलानी साहब को। और उसके बाद अब जब अपोजिशन लीडर मुंतखब कराया जाना तो उस टाइम भी उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब का नाम सामने रख दिया है। और जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं वो इंतजार में थी कि शायद अपोजिशन लीडर उनका आएगा, क्योंकि चेयरमैन सेनेट जरदारी साहब ने दे दिया तो अपोजिशन लीडर अपना लेकर आएंगे, लेकिन चेयरमैन सेनेट मुंतखब ना हो सका तो अपोजिशन लीडर के मामले पर जरदारी साहब ने ये एक नया जो समझ लें कि पत्ता फेंक दिया जिसपे ये था कि अगर इस्तीफे दें तो फिर आगे बात होगी। अब इस्तीफे देने वाली बात पे मात की यहीं पर आगे होगी कि अपोजिशन लीडर जो है वहां पर वो मेरा होगा, तो जरदारी साहब यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे उनको बनवाने में और उसका रिजल्ट फिर एंड में यही निकलना है कि जो मफादात हैं पीपल्स पार्टी वो पीडीएम को इस्तेमाल करते हुए अपने निकाल रही है। अपने अपने मफादात हैं और अपने मफादात के ऊपर ही बात हो रही है। रिजवान भुट्टो साहब जैसे बिलाल मिर्जा साहब ने बात की कि हर पार्टी के अपने मफादात हैं और उसको आगे लेके वो चलते हैं। सवाल मेरा सिर्फ ये है कि आपने बात की कि अगर पीपल्स PMLN और मौलाना फजल रहमान साहब एक पेज पे खड़े हो जाते हैं, माइनस PP का फार्मूला अप्लाई हो जाता है, तब भी वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा। जब पहली दफा मौलाना फजल रहमान साहब धरने के लिए आ गए थे तो उस वक्त भी नून लीग खामोश हो गए थे क्योंकि नवाज शरीफ को बाहर भेजा जा रहा था। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर दोबारा ये लोग इस तरीके से आ जाते हैं तो नून लीग को उनके केसेस की वजह से दोबारा डरा धमका के खामोश कराया जा सकता है? देखिए नून लीग का जो मैं आइंदा धरने की बात कर रहा हूँ। देखिए नून लीग का जो बयानिया है आज भी स्टिल वही है। इसमें शहबाज शरीफ साहब का बयानिया थोड़ा चेंज नज़र आता है, वो कहते हैं कि बैठ के बात हो सकती है। इसके अलावा बिलाल साहब ने कहा कि अपोजिशन लीडर जो है अगर जरदारी साहब माइनस हो गए तो अपोजिशन लीडर फिर वो नहीं आ सकते। वो आपको पता है नवाज शरीफ साहब भी अपना जोर लगाएंगे और उस पर कहेंगे, इनकी तो दरारें फिर पड़ गई ना। ठीक, अब जो है शहबाज शरीफ और जो हमजा और मरियम नवाज इनका आपस में भी इख्तलाफात चल रहे हैं जो देखा कि हालिया बढ़ते चले और नवाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा कि आप इन्हें हमजा को अपना उस्ताद माने, अगर आपने सीखना तो इनसे सीखें। लेकिन नवाज शरीफ स्टिल वहीं खड़ा है, उसकी जमात वहीं खड़ी है, उनके लोग उनके साथ खड़े हैं आज भी, और उसके मौलाना फजल रहमान भी उनके साथ खड़े हैं। माइनस तो हुआ है वो जरदारी साहब हुए हैं, जरदारी साहब ने अपनी गेम कर ली है क्योंकि उन्होंने अपने मफादत की जंग थी, उन्होंने अपने मफादत पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा बहुत हद तक NRO भी दिए जा चुके हैं। ये तो एक अवाम को दिखाने के लिए एक सूरत हाल चल रही है कि अवाम को बस बेवकूफ़ बनाया जाए। अगर उस वक़्त इमरान खान साहब ने खुद कहा, 2-3 दफ़ा कहा कि शीरी मजारी जो है उनकी आंखों में आंसू आगे कभी आंसू आते नहीं थे, तो इससे बात आपको बिल्कुल नज़र आती है कि ये अगर नवाज शरीफ बाहर गए हैं तो किस तरह गए हैं। इमरान खान साहब तो कहते थे मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, NRO मिला है प्रॉपर तौर पे। जी बिल्कुल, अगर ये वापस अगर ना जाते इमरान खान साहब उन दिनों में आपको पता हो कि वो छुट्टी पे चले गए थे, ठीक तो बात ये कि इनकी हुकूमत ने बाहर भेजा है ना। वो NRO तो देखें, ये तो अभी तक जो इनके केस हैं वो तो हुकूमत वहीं खड़ी है, केस वहीं मौजूद हैं, अभी तक हमें कुछ नज़र नहीं आया। NRO की बात की जाती है और उसके अलावा इमरान खान साहब को चाहिए, अपोजिशन ने भी कहा और इमरान खान की जो हुकूमत में इत्तेहादी हैं उन्होंने कहा कि देखें आप बहुत टाइम गुजर गया, 2.5 साल, फिर भी हम आपके साथ स्टिल खड़े हैं, अगर आप अवाम में जाएं और अवाम के मसाइल हल करें। अगर इमरान खान इनसे बचना चाहते हैं PDM से। रिजवान भुट्टो साहब आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ, ये सवाल बिलाल मिर्जा साहब आपसे भी मेरा यही सवाल होगा
کہ اس وقت مائنس پی پی کی بات ہو رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ پنجاب میں کیا دوبارہ یہ لوگ آ پائیں گے یا نہیں؟ پیپلز پارٹی نے کتنا اپنا جو ایک سٹرکچر ہے وہ مضبوط کر لیا ہے پنجاب میں؟ رضوان بھٹو صاحب آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں، پھر بلال مرزا صاحب کی طرف میں جاؤں گا۔ جی آپ نے بہت اچھی بات کی، پنجاب میں پیپل پارٹی جو صفحہ ہستی سے مٹ چکی تھی دیکھیں، اور ابھی دوبارہ اگر اس سے انہوں نے پنجاب میں کچھ اپنا کرنا ہے، پر ان کا ہوم ورک ابھی پنجاب میں نہیں ہے پیپل پارٹی کا۔ اگر یہ پیپل پارٹی پنجاب میں آتی تو پھر نون لیگ کو بھی تھوڑا سا تھا کہ یہ پنجاب میں ٹف ٹائم دے پائے گی۔ جی بالکل، پنجاب میں آپ پیپل پارٹی کے جالے موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، پر اب وہ دوبارہ وہاں آنا ناممکن سی بات ہے۔ پنجاب میں دوبارہ پیپلز پارٹی کا آنا ناممکن سی بات ہے۔ بلال مرزا صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں، کیا پنجاب میں پیپلز پارٹی دوبارہ آ سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، بڑی سمپل سی چیز ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی جنگ جیتنی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ایک فارمولا ہوتا ہے کہ دشمن کا دوست ہمارا دوست ہوتا ہے۔ دشمن جو بھی ہمارا سمجھ لے کہ دشمن ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر وہ دشمن کے ہمارے دشمن کا بھی دشمن ہے تو ہمارا دوست بن جائے گا۔ جیسے کہ پیپلز پارٹی نے یہ فارمولا استعمال کیا کہ عمران خان کا دشمن نون لیگ تھا، فضل الرحمان تھا، باقی جماعتیں تھی، انہوں نے کیا کیا، ان کو سب سے پہلے اپنا دوست بنا لیا۔ دوست بنانے کے بعد انہوں نے پنجاب میں آنا تھا، پنجاب میں آنے کے لیے ان کو ضروری تھا کہ سب سے پہلے اپنے جتنے دشمن ہیں ان کو سائڈ پر کریں۔ اب بڑا حریف ان کا عمران خان، وہ اپنی جگہ پہ، باقی تمام حریفوں کو انہوں نے اپنے ساتھ کیا ملانا تھا، انہوں نے خود ہی ان کو دعوت دے دی کہ آؤ ہمارے ساتھ ملو پی ڈی ایم کی صورت میں۔ کوئی شک نہیں، زرداری صاحب کو پلس پوائنٹ ملا، انہوں نے اس کو استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد انہوں نے جو فائدہ سے لینا تھا کافی حد تک وہ لے چکے ہیں۔ جس پیپلز پارٹی کو پنجاب میں لوگ بھول چکے تھے، آج وہ پنجاب کے اندر مختلف مقامات پر جلسے کرتی ہے۔ اور سمپل سی بات ایک چیز میں یہ بتاؤں، اگر اس پی ڈی ایم کا مقصد عوام کی خدمت ہوتا یا عوامی مسائل کو اجاگر کرنا ہوتا تو سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے پاس اپنی حکومت موجود ہے۔ سندھ کے اندر آئے دن ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس میں رازدنی کے واقعات ہیں، کتا کاٹنے کے واقعات ہیں، اسپتالوں میں دیکھا جائے صورتحال کیا ہے اور وہاں پہ سڑکوں کے حالات کیا ہے، پانی بجلی کے مسائل، دیگر مسائل۔ اگر پیپلز پارٹی واقعی عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے تو اس صوبے میں کیوں نہیں کرتی؟ پی ڈی ایم کی صورت میں یہاں پر آ کے عمران خان کو گرانے کی بات کیوں کرتی ہے کہ گرائے بغیر جہاں پر اپنی حکومت ہے وہاں جا کے معاملات سیدھے نہیں کر سکتی؟ پی ڈی ایم کو لیتی ہے اپنے ساتھ، فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ لیتی، نون لیگ کو اپنے ساتھ لیتی۔ نون لیگ آئے دن کہتی ہے موٹر وے ہم نے بنا دی تو کراچی کی سڑکیں اچھی کر دیتی، سندھ کی سڑکیں اچھی کر دیتی۔ سندھ کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کا صرف اور صرف مقصد اس عوام کو، اس گورنمنٹ کو پریشان کرنا ہے، عوام کا نام استعمال کرنا ہے اور عوام کو دھوکے میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پی ڈی ایم ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک، پی ڈی ایم ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ جیسے ہم کہتے تھے کہ حکومت کو اس وقت سب سے بڑا خود پی ٹی آئی کے اپنے کارکنان سے، اسی طریقے سے پی ڈی ایم کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ پی ڈی ایم کے اندر کے جو اتحادی ان سے ہیں۔ آخری سوال میرا آپ سے رضوان بھٹو صاحب، اس وقت آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کو اس وقت پی ڈی ایم سے خطرہ ہے یا نہیں؟ عمران خان صاحب اس موقع پہ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں اور اس نے یہی بات کی ہے کہ پی ڈی ایم کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آئندہ 2.5 سال جو 2 سال رہتے ہیں، دیکھیں پی ڈی آئی سے وہ اگر خطرہ سمجھے نہ سمجھے وہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ پی ڈی ایم نے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے۔ پی ڈی ایم نے اپنے مفادات کی جنگ لڑنی ہے، وہ لڑنی ہے، کسی طریقے سے وہ لڑی جائے، وہ زرداری صاحب ساتھ ہوں یا نہ ہوں۔ اب پی ڈی ایم کا اگر یہ زرداری صاحب لیتا ہوتا ہے پی ڈی ایم کا، تو پھر وہ اپوزیشن کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ جی وہ اپنا کام کرتی ہے۔ عمران خان صاحب کو چاہیے بیسیکل کہ وہ اب پارلیمنٹ پہ کام کرے، آئین سازی کرے۔ اگر 2.5 سال ان کے پاس موجود ہیں تو وہ اپوزیشن، بالکل وہ انہیں بلائیں، اپوزیشن کو بلائیں، آپ آئیں، ہم مل کے جو قانون ہیں ان کو قانون سازی کرتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ میں عوام میں جاؤں تو میں سرخ روح ہوں، ان سے بات کروں، ان کے مسائل حل کروں، تو یہ جو مسائل کا حل ہے یہ پارلیمنٹ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ویسے جو مرضی وہ کہتے رہیں کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کچھ کام عمران خان صاحب کے بھی اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی، پی ڈی ایم جو ہے ٹف ٹائم دے گی، اور ہو سکتا ہے ان کی آپس کی بات ہے، اندرونی کہانی ہے، ہو سکتا ہے کل کو یہ پھر آمنے سامنے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ تو ایک اندرونی خانے چل رہی ہے نا بات۔ زرداری صاحب نے کہا میں اس طرح اس کے علاوہ استعفے نہیں دوں گا، ہو سکتا ہے یہ کل کو پھر ایکٹیو ہو جائے، کیونکہ ان کے مفادات تو کٹھے ہیں۔ اگر جب تک ڈیل بنی رہے گی تب تک ساتھ چلتے رہیں گے، جب تک ڈیل ختم ہو جائے گی تب مخالف ہو جائیں گے۔ جی بلال مرزا صاحب، کہ پی ڈی ایم کے مفادات میں تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا۔ پی ڈی ایم ٹف ٹائم گورنمنٹ کو دینے کی صورتحال میں اب موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہوتی جس کے پاس ایک پورا صوبہ ہے تو کافی مضبوط تھی۔ لیکن جب نون لیگ ہی 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، جس میں ایک حصہ جو بنا ہوا ہے وہ مریم صاحبہ کا بنا ہوا ہے جس میں نواز شریف ان کے ساتھ ہیں، دوسرا حصہ شہباز شریف صاحب کا بنا ہوا ہے جس میں حمزہ شہباز ان کے ساتھ ہیں۔
اب جب یہ نون لیگ ہی بٹی ہوئی ہے، ان دونوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں. جناب رضوان موٹو صاحب، اس کا میں شکر گزار ہوں، اور ساتھ ساتھ بلال مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دونوں کا پوائنٹ آف ویو بڑا ڈفرنٹ تھا. رضوان موٹو صاحب کے کہنے کے مطابق کہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ ابھی بھی خطرے کی گھنٹی حکومت کے لیے ہے، جبکہ بلال مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکے. لیکن بہرحال جو بھی صورتحال پیدا ہوگی، اس وقت حکومت کو یہ چاہیے کہ جو آئندہ ان کے پاس جو ایک ٹائم فریم بچا ہوا ہے اس میں وہ کام کر لیں جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے، اور اگر وہ ان وعدوں پہ پورا نہ اتریں تو عام انتخابات میں ان کے لیے بڑا ایک ٹف پیریڈ ہوگا. جو ایک پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر میں اپنی ذاتی رائے دوں تو پی ڈی ایم اس وقت خود ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ مائنس پی پی کے بغیر ہم لوگ چل پائیں گے یا نہیں. پی ایم ایل این اس وقت خود دو حصوں میں بٹی ہے، ایک ہے مریم نواز کا پی ایم ایل این، دوسرا شہباز شریف کا. کہیں پہ شہباز شریف چک کے بیٹھ جاتے ہیں تو دوسری طرف مریم نواز اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. کہیں پہ یہ ایک دوسرے کو ہی اپنے اندر کچھ خامیاں تلاش کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ایک دوسرے کو گندا کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. یہ ساری صورتحال پورے ملک کے سامنے ہے، لیکن یہاں پہ جس کو فائدہ ہوا ہے جس پارٹی کو، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جنہوں نے نہ صرف سندھ میں اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے بلکہ پنجاب میں انہوں نے اپنی دوبارہ ریوائول کر لیا ہے. اور ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایک بڑا ہی ایک ماڈریٹ قسم کا انہوں نے اپنا ایک تعلق بنایا ہوا ہے، اور عوام کے سامنے بڑے ایک جمہوری طریقے سے اپنے آپ کو ایک سٹرکچر میں بٹا چکے ہیں. ساتھ ہی اگر پاکستان اس وقت جس حالات سے گزر رہا ہے، کرونا کی جو بات ہے، اور ساتھ میں آپ کو ایک اور نیوز اپڈیٹ دوں کہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کرونا ہو چکا ہے اور اس نے اپنے آپ کو آئسولیشن میں ڈال دیا ہے. آپ بھی اپنے آپ کو کرونا اور کرونا کے احتیاطی تدبیر سے اپنے آپ کو آشنا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو اور اپنے فیملی والوں کو اس وبا سے بچائیں. آپ اس بارے اور پورے پی ڈی ایم کے بارے میں اور پوری جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کے بارے میں ضرور انفارم کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.